اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ باپ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہم کو بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے تلے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا اس کو تم پہ حرام کر دیا۔ پھر دیکھیے یہ بھی فرمایا کہ خالہ ماں ہی جیسی ہوتی ہے، لہٰذا ماں کے بعد خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، صلہ رحمی کریں، ہم قطع رحمی نہ کریں، یعنی رحم کے جو رشتے ہیں ان کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے ادا کریں، لیکن سب سے بڑا حق ان میں ماں باپ کا ہے، اور اس میں بھی ماں کا بہت بڑا ہے۔ کچھ فقہا نے اور کچھ علماء نے اس طرح کی تشریح کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، تو بتایا کہ ماں جو ہے گویا باپ کے مقابلے میں 3 گنا حق رکھتی۔ یہ ایک تشریح ہے ان کی۔ بہرحال ماں باپ دونوں کا حق ادا کرنا چاہیے، خاص طور سے ماں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ سے شکایت۔ کیا شکایت ہے بھائی تمہیں؟ میرے ابا جان جب چاہتے ہیں میرے مال میں سے بغیر پوچھے ہوئے جتنا مال چاہے لے لیتے ہیں، اور میں کماتا ہوں اور جتنا چاہے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دونوں فریق معاملہ حاضر نہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ تم اپنے باپ کو بھی لے کر آؤ تاکہ میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے وہ بھی جان لوں، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ دے سکوں۔ چنانچہ وہ شخص آیا بلانے پر، اس کا باپ، اور وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا۔ آپ نے پوچھا تمہارا بیٹا یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے مال میں سے بغیر اجازت کے جو چاہتے ہو لے لیتے ہو، تمہارا اس پہ کیا کہنا ہے، تمہارا کیا جواب؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک زمانہ تھا جب کہ یہ کمزور تھا، کم عمر تھا، اس وقت میں مضبوط تھا، محنت کرتا تھا، کماتا تھا، اس سے خرچ کرتا رہتا تھا میں، اور آج میری صورتحال یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، کچھ کمانے دھمانے کے قابل نہیں ہوں، اب اگر اس کے مال میں سے میں کچھ لیتا ہوں تو اس طرح کی شکایت کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص کی اس حالت کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے شخص تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اس طریقے سے بتایا آپ نے باپ کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس سماج میں رہتے بستے ہیں یہ مادہ پرستی کا، خود غرضی کا، سیلفشنس کا سماج، آج لوگ ماں باپ تک حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کر، مصیبتیں سہ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت کرتے ہیں، تعلیم و تربیت سے ان کو نوازتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ خود بڑھاپے کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اسی طرح کی ماں نے جلے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار شکایت کرتے ہوئے کہا ایک ماں باپ 5-10 بچوں کو پال پوس لیتے ہیں، لیکن 5-10 بچے مل کر بھی ایک ماں باپ کو پال نہیں سکتے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کیسی مادہ پرستی ہے، کیسی خدا فراموشی ہے، کیسا ناشکراپن ہے یہ۔ ہمارا سماج اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، صحیح خطوط پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ ماں باپ کا احترام نہ ہو اور ماں باپ کا حق پورے طور سے ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار آپ نے کہا جس شخص کو اس کے ماں باپ دونوں ملیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے، باپ ملے یا ماں ملے، اور وہ بڑھاپے کی اور ضعف کی حالت میں ہوں اور ان کی وہ اس طرح خدمت نہ کرے کہ خدمت کے بدلے میں اس کو جنت مل جائے، تو ایسا شخص ناپاک آلود ہو۔ یعنی اگر کسی کو ماں باپ مل جائیں، بوڑھے ہوں، تو ان کی اس طریقے سے خدمت کی جائے کہ جنت لازماً مل جائے، جنت لازماً ملے گی، کیونکہ ایک شخص جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کا حق پہچانتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ، اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اور جس کا رویہ یہ ہو
کہ انتہائی بڑھاپے، ضعف اور کمزوری اور مشکل حالات میں وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ دوسروں کا بھی حق ادا کر رہا ہوگا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو بدلیں، سماج کے معیارات کو، اس کے اسٹینڈرڈز کو بدلیں، اور اس کا آغاز سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے باپ کے حق سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے، باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، آپ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا، فرض کرو کسی شخص کا باپ پکڑ لیا گیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، غلام بنا لیا اسے، اور پھر اس کے بعد یہ بچہ جائے اور اپنے باپ کو غلامی کے پھندے سے نجات دلائے، اس طرح وہ کرے تو شاید وہ اس کا حق ادا کر سکے گا۔ تو ماں کا حق واقعی بہت بڑا ہے، اور جب تک ہم ماں کا حق ادا پورے طور سے نہیں کریں گے، ہم ماں باپ کے احسان کا ہم پورا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے، اور اسلام نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی انہیں ڈانٹنا، اف، چھی، اس طرح کے کچھ الفاظ تک نہ استعمال کرو، ان کے آگے احترام کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رہو، ان کا احترام کرو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے رحم و کرم کے جذبے کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ ناظرین، اب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہم، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ ایک بات دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ گفتگو ہو رہی تھی ماں باپ، ان کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی انہیں ڈانٹنا، اف، چھی، اس طرح کے کچھ الفاظ تک نہ استعمال کرو، ان کے آگے احترام کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رہو، ان کا احترام کرو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے رحم و کرم کے جذبے کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ نے بچپن میں اپنی ساری محبتیں، شفقتیں تجھ پہ لٹائیں، اب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور ان کے لیے دعائے خیر کر۔ ایک اور بات پہ ذرا غور فرمائیں، دنیا میں بہت سارے جاندار ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دیگر جانداروں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، رینگنے لگتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ انسان کے بچے کو کھڑے ہونے میں پورا 1 سال لگ جاتا ہے۔ اگر جانوروں، کیڑوں مکوڑوں وغیرہ کے بچوں کو ان کے پیدا ہونے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے پھر بھی وہ زندہ رہ جائیں گے، لیکن اگر انسان کے بچے کو چھوڑ دیا جائے تو مر جائے گا۔ ایسا اللہ میاں نے کیوں کیا ہے؟ ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان محبت اور پیار کا ایک رشتہ پروان چڑھے۔ کوئی بچہ خود سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ماں باپ کے سہارے کی، ان کی شفقت کی، ان کی دیکھ بھال کی اس کو ضرورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان دیگر جانوروں کو کنٹرول کرتا ہے، انسان ستاروں تک اور چاند تک کمندیں ڈالتا ہے، فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، کلاؤں کی تسخیر کرتا ہے۔ کیوں انسان کے بچے کو اتنا کمزور بنایا گیا؟ تاکہ ایک بانڈ، ایک تعلق ماں باپ اور بچوں کے درمیان پروان چڑھے۔ چنانچہ دیکھیے کہ بچہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، 1-2 ماہ کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ چیزوں پر نگاہیں جما سکے، یا جدھر آواز ہے ادھر اپنا سر گھما سکے۔ تقریباً 3 مہینے تو اس کی گردن کو رکنے میں، ٹھہرنے میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ کچھ پلٹنے لگتا ہے، پھر الٹنے لگتا ہے،
پھر کچھ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں اس کو تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں شکر گزار رہنا چاہیے، اور جس طریقے سے ماں باپ نے بچپن میں محبت کے ساتھ تم کو پالا پوسا تھا، تم کو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک اور ہمیں دعا سکھائی گئی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام صاحب ایمان لوگوں کی مغفرت فرما دے اس دن جب کہ حساب قائم کیا جائے گا، جب کہ حشر کا عالم برپا ہوگا، جب کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور انسان کے ہمیشگی کی کامیابی یا ناکامی کا جنت اور جہنم کا حساب ہوگا۔ وہاں بھی ہمیں ماں باپ کا حق پہنچانے کی تلقین کی گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ سے جدا ہو گئیں، اور ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے کا واقعہ ہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ کوئی جنگ ہو رہی تھی، ایک عورت گرفتار تھی، اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے رسول محمد کی بہن ہوں۔ لوگوں نے اس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، اس نے کہا محمد تو چھوٹا تھا اور میں تیری بہن ہوں، شیمہ ہوں میں، شیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خاتون نے اپنا سین اٹھایا، کہا دیکھ تو چھوٹا تھا تو نے مجھے یہاں پر کاٹ دیا تھا اپنے دانتوں سے۔ تو حضور نے وہ پرانا زمانہ یاد کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ شیمہ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اگر تم واپس جانا چاہو تو میں عزت و احترام کے ساتھ دے دلا کر تمہیں رخصت کر دوں اور تمہارے قبیلے میں بھیج دوں۔ شیمہ نے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شریک بہن تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو دے دلا کر عزت و احترام کے ساتھ ان کو ان کے قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دودھ شریک بہن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ جب آپ عظمت کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے تھے، جب آپ کے پاس مال و دولت تھا، اقتدار تھا، حکومت تھی، اور جدھر آپ کی نگاہیں اٹھتی تھیں ادھر لوگ اپنے جانیں دینے کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اصلی ماں باپ زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ ان کا سلوک اور بھی اچھا ہوتا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کریں، ان کا احترام کیسے کریں، بڑھاپے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یا رسول اللہ، اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہوں، انتقال کر جائیں، کیا تب بھی ہم پہ کوئی ان کا حق عائد ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، ان کا حق عائد ہوتا ہے۔ ان کا پہلا حق تم پہ عائد ہوتا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور مغفرت کی دعا کرو۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، کسی مزید عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن 3 ٹائپ کے عمل ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اگر اس نے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا تھا جس کا فیض لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ نمبر 2، اگر اس نے علم کے فروغ کے لیے کوئی کام کیا تھا، علم کو پھیلایا تھا، اچھی باتیں سکھائی تھیں، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تیسرے، اگر اس کی اولاد صالح ہو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتی رہے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا کہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہوں، رخصت ہو چکے ہوں، تو اس شخص پر 4 قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا رہے۔ دوسرے یہ کہ ماں باپ نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کے مطابق وہ کام کرتا رہے، اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کے حالت پر منحصر ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ بھئی ایک اسکول قائم کر دو، اگر بیٹے کے پاس پیسے نہیں تو کر نہیں سکے گا، لیکن جہاں تک ہو سکے ماں باپ کی وصیت کو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور اس سے الگ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اپنے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، کسی اسکول کو دے دو، مدرسے کو دے دو، کسی صاحب کو دے دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، وہ ایک الگ چیز۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ
ان کے اعزا کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، یعنی اچھا سلوک کرتے رہنا، ماں باپ کے جو بھی رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ان کے دوستوں کا احترام کرتے رہنا۔ ماں کی کچھ سہیلیاں ہو سکتی ہیں، باپ کے کچھ دوست ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بھی انسانیت کا شرف ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے ماں باپ کا، تو وہ ان کے بزرگوں کے پاس، ان کے دوستوں کے پاس جاتے تھے، احترام کرتے تھے، دیتے تھے، دلاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جب اسلامی سلطنت ایکسپینشن کے دور میں ہوتی ہے، نئی نئی مہمات درج پیش آتی ہیں، نئے نئے ملکوں پہ مہمات بھیجی جاتی ہیں، ایکسپینشن ہوتا رہتا ہے، اس وقت جہاد، جنگ کی بھی ضرورت پڑتی۔ ایسے بھی ہوئے کئی واقعات کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اس مہم پہ چلنا چاہتا ہوں، اور اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کے ماں باپ بہت غم زدہ تھے۔ تم نے کہا کہ نہیں، تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حالات ہوتے ہیں، حالات کے لحاظ سے کسی چیز کی اہمیت بڑھتی ہے اور کسی چیز کی اہمیت گھٹتی، تو ماں باپ ان کی خدمت کرنا خاص کر بڑھاپے میں، بڑھاپے کے آخری حدود میں بہت ہی ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں افسوسناک صورتحال یہ ہے، خاص کر مغرب میں ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی ان کے بیٹے بیٹیاں ان کو سب چھوڑ دیتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم میں انہیں داخل کر دیا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار صاحبزادے یا صاحبزادی انہیں کچھ گلدستہ وغیرہ لے جا کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یہ کہہ کر آ جاتے ہیں، یا انہیں کوئی پھولوں کا گلدستہ کسی کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اسکار رفتہ ہو جائیں، مفید نہیں رہیں، تو ان کو اپنے ہی گھر میں رکھا جائے۔ اور فطری بات ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ کمزوری سے، کچھ ضعف سے، کچھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان کا زیادہ سے زیادہ احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ عاجزی کا، خاکساری کا، احترام کا رویہ اختیار کیا جائے۔ امید ہے کہ ماں باپ کے احترام اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی جو باتیں ہم نے آپ سے کہی ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں کہی ہیں، آپ، ہم، ہمارے سارے ناظرین اس پر پورے طور سے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خیر خواہ، ان کا خدمت گزار اور ان کی عزت و احترام کرنے والا بنائے۔ ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔